بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ آیا تھا، اور یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وَلَقَدْ آتِينَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتِينَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل پارہ 19 میں کہ ہم نے عطا کیا ان کو علم، داؤد اور سلیمان کو۔ کون سا علم؟ ہر قسم کا علم، علم نبوت بھی اور بادشاہت کا اور حکومت کا علم بھی، اور دوسرے علوم و فنون ان کو عطا کیے تھے۔ اس پر وہ لوگوں نے اللہ کا شکر کیا۔ وَلَقَدْ آتِينَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر، ہم دونوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے چیزیں عطا فرمائی ہے جو دوسرے اپنے مومن بندوں کو نہیں عطا فرمائی، ایسی چیزیں عطا فرمائی۔ تو یہاں پر جو جس بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی، اور وہ ایسی بے مثال تھی اور لاجواب تھی کہ ویسی سلطنت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اس کی دعا خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ سورہ 7 پارہ 23 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی سلیمان علیہ السلام کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے اور مجھے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد یا اور کسی کو ایسی سلطنت عطا نہیں کی جائے، یعنی ایسی سلطنت مجھے بے مثال سلطنت دیجئے آپ کہ اس کے بعد کسی اور کو ایسی سلطنت نہ ملے، اور آپ خوب بخشنے والے ہیں، خوب عطا کرنے والے ہیں۔ انکا انت الوہاب کہا، یعنی آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جسے جیسے چاہتے ہیں ویسا دے سکتے ہیں۔ اور یہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ ایک انسان تھا، کچھ سالوں کے بعد دیکھیے کہ ایک دم اس کی حالت ہی بدل گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں اس کو کہ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ایسی سلطنت انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ کیسی سلطنت کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی دنیا کا بادشاہ کہ وہ ایسی سلطنت کا مالک ہو سکتا ہے۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہا سورہ نمل ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جمع کر دیا تھا ان کے لیے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنوں کو اور اڑتے ہوئے پرندوں کو، یعنی ان کے لاؤ لشکر میں صرف انسان نہیں تھے، جیسا کہ دنیا میں ہوتے ہیں تو انسان ہی تو ہوتے ہیں، انسان کے علاوہ اور کون سی مخلوق کام کرتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور پھر اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ کہا۔ یہ سورہ 7 پارہ 23 میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عطا فرمائے داؤد کو سلیمان، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور تعریف فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی، کیا پیارا بندہ ہے وہ میرا، کیسا پیارا بندہ تھا اور بڑا ہی رجوع کرنے والا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کیسا پیارا بندہ۔ نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور جب اس کے سامنے پیش کیے گئے یعنی اصیل گھوڑے، تیز رو گھوڑے، اور شام کے وقت میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، اور پھر وہ اس میں ایسا مگن ہو گیا، ایسا مہو ہو گیا کہ وہ غافل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے،
یعنی وہ جو شام کا وقت تھا، یعنی عصر کا وقت تھا یا کوئی خاص وظیفے کا وقت تھا، تو وظیفے کا وقت نکل گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، اس وقت وہ گھوڑوں کی محبت ان کے اوپر غالب آ گئی تھی اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھول گئے۔ حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والآناق، اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ وقت نکل گیا ہے تو کہا کہ فوراً وہ گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ جب گھوڑوں کو واپس لایا گیا تو سارے گھوڑوں کو قتل کر دیے وہ اللہ کی محبت میں، اور یہ کہا کہ یہی گھوڑے تھے جو سبب بنے تھے مجھے یعنی غفلت میں ڈالنے کا سبب بنے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنی نماز جو ہے قضا ہو گئی اور اللہ کا جو ذکر کرنا تھا جس وقت پہ وہ ذکر نہیں کر سکا، اس وجہ سے وہ سارے گھوڑوں کو انہوں نے جو ہے قتل کر دیا یعنی اللہ کی محبت میں۔ اور وہ گھوڑے چونکہ آلۂ جہاد ہوتے ہیں اور ایک سواری کا ذریعہ ہوتے ہیں بہترین، وہ زمانے میں تو اور کوئی دوسری سواری تھی ہی نہیں، گھوڑے ہی پر جو ہے سفر کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین سواری عطا فرما دیے اس کے بدل میں، اس کے عوض میں۔ کون سی سواری جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ہواؤں کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور ایسا مسخر کیا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ اور ایوان سلطنت کے ساتھ اور اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ہواؤں پر سفر کرتے، اور جیسے ہی حکم دیتے تخت اوپر اڑتا اور سفر کرنا شروع کر دیتا۔ اس میں ولی سلیمان الریح غدوہ الشہر ورواہ الشہر کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو جو ہے بتایا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ سبا میں کہ سلیمان کے لیے ہم نے جو ہواؤں کو مسخر کیا تھا تو وہ ہواؤں کے دوش پر جب سفر کرتے تھے اپنے سارے لوگوں کو لے کر، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس میں بتایا جاتا ہے بعض روایت کے مطابق 6 لاکھ لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس کے اوپر کرسیاں ڈالی جاتی تھی، اور پھر پیچھے جو ہے جنات اور پھر ان کے پیچھے پرندوں کے لشکر، یہ سب کے سب اس پر سوار ہوتے، اور پھر جیسے ہی سلیمان علیہ السلام حکم کرتے ہواؤں کو تو پھر وہ ہوائیں ان کے تخت کو لے کر چلتی، اور کیسے چلتی، اتنی تیزی کے ساتھ چلتی کہ 1 مہینے کی منزل 1 رات میں جو ہے طے کر لیتے۔ ولی سلیمان الریح غدوہ الشہر ورواہ الشہر، اور 1 مہینے کی منزل صبح میں طے کر لیتے، یعنی ایسے جو ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی، لیکن پھر بھی وہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنا دیا تھا، ایسے ہی نہیں کہ ہوا کے تھپیڑے پڑتے تھے، ان کے حکم سے چلتی تھی اور ان کو لے جا کر جہاں پر جانا ہے وہاں پر چھوڑتی تھی۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ سارے گھوڑوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو ایسے بہت سی چیزیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا عطا فرما دیا تھا، اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑا پیارا بندہ تھا وہ، اور بڑا جو ہے رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوزُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی شیطان اور جنات تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے خوابوں میں نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان لوگوں کو مسخر کر دیا تھا، اور پھر وہ غوطے مار مار کر سمندر میں ان کے لیے ساری چیزیں لے کر آتے تھے، موتی لے کے آتے تھے، مونگے لے کے آتے تھے، ہیرے اور جواہرات ان کے لیے ان کے حکم پر لے کر آتے تھے، اور پھر اس سے وہ تعمیرات کرتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وخدور الراسیات، کہا سورہ سبا پارہ 22 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ بناتے تھے ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مجسمے اور حوض جیسی لگنے اور بڑے بڑی دیگ جو اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہوتے تھے، اور کئی ایک چیزیں ان کے لیے وہ کرتے تھے، کیونکہ اجنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت طاقت دے کر رکھی ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر میں بھی سلیمان علیہ السلام نے ان کو استعمال کیا، اور ایسے بڑے بڑے ان پتھر جو ہے اوپر لگائے ہیں کہ ایک انسان آج تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ انسان اتنے بڑے بڑے کرینوں کے ذریعے سے بھی آج اس کو وہاں پر چڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو اس زمانے میں کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، اس وقت اس کو وہاں پر لگا دیا گیا اور جڑ دیا گیا تھا، اور ہیرے اور جواہرات جو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جو لگائے گئے تھے وہ اجنہ ہی لے کر آئے تھے سمندروں سے غوطے مار کر اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے اور کسی قسم کی سرتابی نہیں کرتے تھے اور سرکشی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جنات میں جو ہے یہ سرکشی کا مادہ موجود ہے، یہ فساد کا مادہ ان میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قابو میں کر دیا تھا کہ وہ مجال نہیں تھی ان کی کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پر بھی مار کے وہ جو بھی حکم دیتے اس کے حکم کو جو ہے وہ حکم کو جو ہے ٹال نہیں سکتے تھے، اس کو فوراً پورا کرنا ہوتا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بھی سنا دیجئے جب کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا تذکرہ بھی سنا دیجئے، کیونکہ انہوں نے اپنے جب رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ میری مدد فرمائیے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ کہا، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب کہا ایک مقام پر، سورہ 7 پارہ 23 میں، یعنی شیطان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ سارا خیر اور شر تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ خیر کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور جو شر کے معاملات ہیں اس کو اپنی ذات کی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ ادب کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور رنج پہنچایا ہے، آپ میری مدد فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ صبر کا انتہائی اعلیٰ نمونے پر تھے، اور بڑا مشہور ہے ان کے واقعات کہ وہ صبر کیسے کیے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیے تھے، اور کیسا انہوں نے جو ہے اپنے صبر کیا تھا اور تکلیفوں کو جو ہے سہا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صبر کیسے کیے تھے میرے بندے نے، کیسا کیا تھا، اس کو دیکھو۔ کیونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر رکھا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اولادیں دی تھی، اہل و عیال، بیویاں تھیں، اور مال و جائیداد اور مویشی، سواریاں اور رہنے سہنے کے گھر، بہترین ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے پیغمبرانہ آزمائش ہوئی، اور ایک کے بعد دیگر سب چیزیں ان سے چھین لی گئی، لے لی گئی، اولاد لے لی گئی، بیویاں لے لی گئی، سارا مال و متاع اور سب کچھ لے لیا گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد جو صحت تھی، تندرستی تھی، وہ بھی لے لی گئی۔ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جیسے کہ جذام ہوتا ہے، تو اس سے لوگ گھن کھانے لگے اور کراہیت کرنے لگے، سب ان کے اطراف سے جو ہے منتشر ہو گئے۔ کوئی عزیز رشتہ دار، دوست، پڑوسی کوئی بھی نہیں رہا سوائے ایک ان کی بیوی کی جو ان کی خبر گیری کرتی تھی۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان کو لے جا کر کچرے دان میں ڈال دیا گیا، کچرے کی کنڈی میں ڈال دیا گیا، وہاں پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی ان کی بیوی جو بتایا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتری تھی، وہ جو ہے ان کی خدمت برابر کرتی رہی، ان کی خبر گیری کرتی رہی، اور گھروں میں کام کاج کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بے حد صبر کیا، اس کا انہیں انتہائی اعلیٰ درجے پر صبر کیا۔ انہیں اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ سب کچھ لے لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ شکر ادا کرتے رہے۔ ان کی زبان اور ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا تھا، ان کا سارا جسم بیمار ہو گیا تھا، بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور قلب سے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ان کا رہتا تھا، اور کبھی بھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی، جزا و فضا نہیں کی، اور زبان پر کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ مجھے یہ ایسا کیوں کر دیا آپ نے، بس صبر ہی کرتے رہے۔ اور پھر جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ کہا، ہم نے بہت ہی صابر بندہ پایا۔ اس کو سورہ 7 پارہ 23 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا ہی صابر بندہ پایا۔ یعنی جب دیکھے آزمائشوں میں پورے اتر گئے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، سب کچھ لے لینے کے بعد بھی، بیمار ہو جانے کے بعد بھی، یعنی کچھ بھی باقی نہیں بچا، اس کے باوجود بھی کبھی بھی شکوہ نہیں کی، اور صبر ہی صبر کرتے رہے۔ اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہتے رہے کہ میں اتنے سال آپ نے مجھے تندرست رکھا تھا، اور اتنے سال آپ نے مجھے نعمتوں میں رکھا تھا، اب چند سالوں کے لیے اگر یہ ہوا ہے تو ایسی کون سی مشکل آ گئی ہے؟ بتایا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ 17 سال ایسی حالت میں رہے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سال تک آپ جو ہے کم از کم اس حالت میں رہے، لیکن کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بڑا صابر بندہ ہے میرا، اور بڑا ہی اچھا اور بڑا پیارا بندہ ہے، اور بڑا ہی رجوع کرنے والا بندہ ہے۔ یہ جو ہے نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نبی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، چاہے کچھ ہو جائے وہ کہیں پر کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں لگاتے، کہیں پر ان سے یا ان سے یا فلاں سے جو ہے لگا کر نہیں مانگتے، بلکہ اللہ سے راست مانگتے ہیں، کیونکہ یہ سکھایا گیا ہے ادب کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جو کچھ بھی مانگنا ہو۔ اور پھر کیا صبر کیا ہے اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی مصیبتوں پر یعنی بے صبرے نہیں ہو جانا، یعنی جب مشکلیں پیش آتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو جو دے کر لے لیتے ہیں کبھی آزمائش کی خاطر، تو اس پر بے صبرا پنا نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا،
جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کیے تھے تو اس وقت تو استعمال کیے تھے آپ. اب اگر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے یا صحت خراب ہو گئی ہے یا مال و متاع چلے گیا ہے تو اس پر بے صبرا پنا نہیں کرنا بلکہ اس پر صبر کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. انبیاء کرام پر تو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ابتلائیں لائے ہیں, آزمائش لائے ہیں کہ وہ کسی اور پر نہیں آئی ہے. اور یہ جو ہے درجہ بدرجہ ہوتی ہے آزمائشیں, جیسے انبیاء کرام پر سب سے زیادہ, اس کے بعد صالحین امت پر جو ہے اس کے بعد, یا پھر اس کے بعد جس کے جتنے درجے ہوتے ہیں اتنی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. آپ کا جتنا درجہ ہے, جتنی طاقت ایمانی آپ کے پاس ہے, جتنی قوت ہے, آپ جتنا سہ سکتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں. اس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو ایسے ہی رائے گا نہیں سمجھنا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, آپ کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں. اس میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بڑے ہی نیک بندے تھے, اور ان کو پھر ہم نے وہ سب کچھ عطا کر دیا. اس کے بعد جب انہوں نے مانگا تو ہم نے ان کو مال و دولت بھی دیا اور اولاد بھی دیا, اور سب کچھ جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سب کچھ اپنے رحم و کرم سے دے دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.